آج ہم امور طبیہ میں پڑھیں گے فصول اربع کے خواص، یعنی کہ جو موسم ہے ان کی خصوصیات پڑھیں گے، ان کے کریکٹرسٹک فیچر پڑھیں گے۔ تو یونانی میں کتنے موسم ہوتے ہیں؟ 4 ہوتے ہیں: موسم ربیع، موسم صیف، موسم خریف اینڈ موسم شتاء۔ موسم ربیع اسپرنگ، اس کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ ہار اور رطب، ٹھیک ہے۔ سب سے جو بہترین موسم ہوتا ہے ہمارا موسم ربیع مانا جاتا ہے، بہترین موسم ہے اس لیے کہ اس کا مزاج روح و خون کے مزاج کے مطابق ہوتا ہے۔ ہمارا خون کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ حار و رطب ہوتا ہے۔ ربیع بدن کے رنگ کو نکھارتا ہے اور سرخ کرتا ہے، کیونکہ یہ خون کو اعتدال کے ساتھ جذب کرتا ہے، اور اس کی گرمی اور اس درجہ شدید نہیں ہوتی، اتنا زیادہ گرم نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ خون کو تحلیل کر دے جیسا کہ موسم صیف میں ہوتا ہے۔ لیکن موسم ربیع میں لیکن اس کے بھی کچھ ڈس ایڈوانٹیج ہے، لیکن موسم ربیع میں امراض مزمنہ ہیجان میں آ جاتے ہیں، کیونکہ اس موسم میں وہ اخلاط جو موسم شتاء میں ساکن تھے، یعنی کہ جو ونٹر میں شانت تھے، بالکل سائلنٹ تھے، اس موسم کی معمولی حرارت سے ہیجان میں آ جاتے ہیں۔ یہ موسم اخلاط میں سیلانی کیفیت پیدا کر دیتا ہے، جن لوگوں کے اجسام میں غذا کی زیادتی اور ریاضت کی کمی کی سبب موسم سرما میں غذائی مواد جسم میں بڑھ جاتی ہے، جو مواد ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اس میں تھوڑی سی کیا آ گئی ہے؟ حرارت آ گئی ہے۔ پھر ان مواد سے آپ کو پتہ ہے جہاں پہ حرارت ہوگی وہاں پہ گروتھ ہوگی، پھر ان مواد سے پیدا ہونے والے امراض کے لیے جسم آمادہ ہو جاتا ہے، یعنی آرام سے ہو سکتا ہے، فیوریبل ہو جاتا ہے، کیونکہ فصل ربیع ان مواد کو حرکت و ہیجان میں لے آتا ہے، حرکت میں لے آتا ہے۔ اس موسم میں رعاف، نفس، دم، فالج، وجع المفاصل، مال نیولا اور اسہال دموی وغیرہ امراض پیدا ہوتے ہیں۔ اب دوسرا موسم کیا ہے؟ موسم صیف، اور اس کو ہم انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ سمر۔ اس کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ ہار اینڈ یابس۔ یہ موسم اخلاط و ارواح کو تحلیل کرتا ہے اور تحلل کے باعث اعضاء، قوہ اور افعال کو کمزور کرتا ہے۔ صحیح بات ہے، یابس ہے، بالکل ڈرائینس ہو گئی ہے۔ اس موسم میں خون و بلغم میں کمی ہو جاتی ہے۔ یابس ہے تو ضرور خشک صفرا بڑھ جاتا ہے، اور کے و اسہال صفراوی عارض ہوتے ہیں۔ حمیات، حادہ، خسرہ، چیچک وغیرہ امراض اس موسم میں پیدا ہوتے ہیں۔ نیز اس موسم میں صفرا کے احتراق سے سودا بھی ہو جاتا ہے، چنانچہ اس موسم کے آخر میں سودا کی زیادتی اور خون کی کمی ہو جاتی ہے۔ یابس ہے تو ضرور خشکی تھوڑا سا کرے گا۔ امراض کی مدت بھی اس موسم میں گھٹ جاتی ہے، یعنی کہ امراض مطلب ڈسیز تو کم ہوتی ہے، اس لیے کہ اگر آب و ہوا نضج مواد میں معاون ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے مواد مرض بآسانی تحلیل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر بدنی قوت گھٹ جائے اور سیف کی گرم ہوا یعنی لو بڑھ جائے، یعنی کہ یابس جو ہے یا لو سے زیادہ بڑھ جائے، تو سقوط قوت اور ہلاکت کا اندیشہ ہو جاتا ہے۔ اگر مرض شدید محلق ہو اور موسم صیف انتہائی گرم یعنی بہت زیادہ ہاٹنیس ہو، وہ خشک ہو یعنی کہ بہت زیادہ ڈرائی ہو، تو امراض کا فیصلہ جلد ہو جاتا ہے۔ اگر اس موسم میں بارش ہو اور یہ موسم مرطوب ہو جائے تو امراض کی مدت طویل ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس کی لائف اسپین جو ہے وہ جو مرض ہے وہ لمبا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے موسم میں پیدا ہونے والے زخم دیر میں مندمل ہوتے ہیں، نیز بعض اوقات اعضاء کو تباہ کرنے والے زخموں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ موسم خریف اوٹم، اس موسم کا مزاج ہار رطب ہوتا ہے، ہاٹ اینڈ ویٹ ہوتا ہے، اور اسی لیے یہ بدترین موسم ہے۔ اس موسم میں امراض متفنہ بکثرت پیدا ہوتے ہیں، یعنی بہت زیادہ امراض ہوتے ہیں، اس لیے کہ گرم تر آب ہوا تعفن کے لیے سب سے زیادہ مناسب ہوتی ہے۔ اس موسم میں چونکہ خون کی کمی ہو جاتی ہے، نیز صفرا زیادہ پیدا ہوتا ہے، جس کی بنا پر اعضائے جسم میں یبوست زیادہ پیدا ہو جاتی ہے۔ جرب و حقا، قوبہ، قروح، خبیثہ، وجع المفاصل، حمائے مختلطہ، ذلق الامعاء، استسقاء، دیدان، شکم وغیرہ امراض اس موسم میں کثرت سے پیدا ہوتے ہیں۔ خریف یابس میں عموماً چیچک زیادہ پھیلتی ہیں،
اس کے علاوہ مسلول و مدقوق لوگوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے، نیز ہضم بھی اس موسم میں خراب ہوتا ہے، جو ہمارا ڈائجیشن ہوتا ہے وہ بھی ہمارے آٹم میں خراب ہو جاتا ہے۔ موسم شتا ونٹر، اس کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ بارد اور رطب، بارد اور رطب، کولڈ اینڈ ویٹ۔ یہ ہضم غذا کے لیے بہترین موسم ہے، یعنی کہ ڈائجیشن کے لیے بہت اچھا موسم ہے ونٹر، اس لیے کہ اس موسم کی برودت حرارت گریزی کو اندرو بدن محتبس کرتی ہے، جس سے حرارت قوی اور ہضم پر قادر ہو جاتی ہے۔ اس موسم میں خشک میوے زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں، صحیح بات ہے، جو جسم میں حرارت و قوت بڑھاتے ہیں۔ مقوی اور گرم غذائیں اس موسم میں زیادہ استعمال کی جاتی ہیں، جو بدنی قوت میں اضافہ کرتی ہیں، جس کی وجہ سے اس موسم میں محنت و مشقت انسان زیادہ کر سکتا ہے۔ یہ موسم قاطع دمانہ صفرا ہونے کے لحاظ سے تمام موسموں سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، لیکن اس موسم میں بلغم کی مقدار بھی جسم میں زیادہ بڑھتی ہے، خصوصاً جبکہ شتاء مرطوب بھی ہو، جس کی بنا پر بلغمی امراض مثلا نزلہ زکام، صحیح بات ہے، سردی میں زیادہ تر ہمیں نزلہ زکام، ذات الجنب، ذات الریا اور اوجاع زیادہ پیدا ہوتے ہیں۔ اس موسم میں جوکیں ہوتی ہیں، اس میں بلغم زیادہ خارج ہوتا ہے، یعنی بلغم زیادہ نکلتا ہے، اور ضعیف و جیسا مزاج رکھنے والے لوگ زیادہ تکلیف اٹھاتے ہیں۔ شکریہ۔